اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان الفلك تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. جیسا کہ سورہ لقمان کی تفسیر چل رہی تھی، آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ لقمان آیت نمبر 30 پر 1 سے. آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ تعالی کشتی کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ کشتی سمندر میں چلتی ہے، اگر آپ 1 روپے ڈالیں گے تو سمندر کے اندر چل جائے گا، لیکن یہ کشتی جو لاکھوں روپے لے کے جاتی ہے لیکن سمندر میں نہیں ڈوبتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. وہی اللہ نے کہا کہ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان الفلک، بے شک کشتی، فلک کشتی کو بول، شپ، تجری چلتی ہے کشتی. کہاں چلتی ہے؟ فی البحر، سمندر میں. یہ کشتی سمندر میں چلتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بنعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے. 1-2 روپے ڈالے تو اندر چل جاتا ہے، لیکن کشتی نہیں جاتی ہے، سمندر کے اوپر رہتی ہے کشتی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیوریکم، تم دیکھتے ہو، من آیات، اس کی نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ کشتی اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ سمندر میں نہیں ڈوبتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، تم اپنے آنکھوں سے جو نا اس کو دیکھتے ہو. وہی اللہ نے کہا کہ لیوریکم، تم دیکھتے ہو، من آیات، اس کی نشانیوں کو. ان بے شک، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. لکل، ہر انسان کے لیے، جو صبار، جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. صبار کا مطلب بہت زیادہ صبر کرنے والا. جیسا کہ خاص طور پر انسان غریب ہے، صبار یعنی کہ بہت زیادہ صبر کرتا ہے. پیسہ نہیں ہے لیکن صبر کرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے. صبار، صبار مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے. کوئی مصیبت آئی صبر کرتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ صبار. اور ساتھ میں شکور، اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے ہر نعمت پر. جیسے کہ آج ہم کوئی کام کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہم بولے کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی، شکر ادا کرو. ہر چیز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان کھاتا ہے، کھانے کے بعد بولتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ ایسے بندوں سے خوش ہو جاتی ہے جو کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پانی پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہو جاتی ہے. یعنی کہ شکور، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا. کیسا؟ جب سواری میں بیٹھتے بولتے کہ الحمدللہ، جب کپڑا پہنتے بولتے کہ الحمدللہ، جب پانی کو دیکھتے بولتے کہ الحمدللہ، اللہ نے ہم کو پانی دیا. یعنی کہ ہر نعمت پر نوح علیہ السلام شکر بجا لاتے تھے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا، یعنی کہ آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کشتی کے بارے میں فرماتی جو سمندر میں چلتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کشتی، بلکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ سمندر جو ہے نا پانی میں نہیں ڈوبتا ہے. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ صبار، تم بہت زیادہ صبر کرو. دوسرا شکور، تم جو ہے نا اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ. اللہ کی نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ تہجد کا اہتمام. صرف ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے صدقہ کر دیا، شکر ادا کر دیا، نہیں، تہجد بھی اللہ کی نعمت کا شکر کو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے تھے. ان سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے پورے گناہ معاف ہو گئے لیکن آپ پھر بھی تہجد پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ تہجد کے ذریعے سے. تہجد کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں کشتی چلتی رہتی ہے، سڈن طوفان آتا ہے، موج، لہر آتی ہیں، بڑے بڑے موج آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کشتی ڈوب جائے. کبھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں،
وہ سمندر کے بیچ میں جب بہت زیادہ پانی موج آنے لگتا ہے تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. دیکھیں ایسے وقت انسان، خاص جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ان کو بچا لیتا ہے، جب وہ زمین پہ آتے ہیں، مطلب بر پر آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، تو اللہ کا پھر نافرمانی شروع کرتے ہیں، اللہ کے پھر بھی وہاں نافرمانی شروع کرتے ہیں. دیکھیے وَإِذَا جب غشیہم چھا جانا، غشیہ چھا جانا، کیا چھاتا ہے؟ الموج، سمندر کا جو موج ہوتا ہے، لہر سے بولتے ہیں کہ موج، یہ لہر جو نا چھا جاتا ہے، کیسا؟ کالظلل، سائے کی طرح. ظلل سایہ، بادل ہم کو سایہ دیتا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے موج ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لہر ہوتے ہیں، بادل کی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے. کشتی میں ہوں گے کبھی، اتنے بڑے بڑے لہر ہوتی ہیں، بادل کی طرح اتنے بڑے بڑے ہوتی، پہاڑ کی طرح ہوتی موج، اسے بچنے کا بہت مشکل ہوتا ہے، چانسز نہیں ہوتے. اتنے بڑے بڑے لہر جو ہے نا جب آتی ہیں سمندر، بیچ سمندر میں سرا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ جب ایک انسان کشتی میں ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا لہر ہوتا ہے بادلوں کی طرح، جس طرح بادل بڑے بڑے ہوتی ہیں، اس طرح بڑے بڑے لہر جو ہے نا اس کے سامنے آتی ہیں، کشتی کے سامنے. دعوا اللہ، وہ تمام لوگ اللہ سے دعا کرتے، کیسا؟ مخلصین، خالص لہ الدین، خالص اس کو پکارتے ہیں. بلکہ کافر بھی جب کشتی میں ڈوبنے کا قریب ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بچا دے، خالص اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ کافر بھی. اچھا، فلما، پس جب اللہ تعالیٰ نجاہم، ان کو نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو نجات دیتے ہیں، ان کافروں کو تمام کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں. الی البر، بر کا مطلب جہاں پانی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کہ سمندر، ایک ہوتا ہے کہ سمندر کے علاوہ، سمندر کے علاوہ جو زمین اسے بولتی ہیں کہ بر. بحر، سمندر، سمندر کے علاوہ جو ہے اسے بر بولتے ہیں. جب وہ زمین پہ آتے ہیں، فلما نجاہم، پس جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، الی البر، زمین کی طرف، فمنہم مقتصد، پس ان میں سے کچھ جو ہے نا مقتصد ہوتے ہیں. مقتصد کا دو ترجمہ ہے، ایک ان میں سے کچھ کافر ہی رہتے ہیں، ان میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ کافر ہوتے ہیں ایک معنی، ان میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے سمندر میں تو کچھ لوگ آ کر جو ہے نا مسلمان ہو جاتے ہیں. جب یہی کافر کو جب بچاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہی کافر جب زمین میں آتا ہے تب بھی کفر ہی کرتا ہے. جیسا کہ اکریمہ، جو ابو جہل جو نا ان کے بیٹے تھے، اکریمہ کافر تھے، سمندر میں چلے گئے کشتی میں کشتی ڈوبنے لگا، وہ خالص اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، دعا کرتے خالص اللہ سے. جب اللہ ان کو بچا دیتے ہیں، جب اللہ ان کو بچاتے ہیں، وہ آ کر جو ہے نا خالص ایمان لا لیتے ہیں. کفر کی حالت میں کشتی میں چڑھے، کافر تھے جب کشتی میں چڑھے، جب موج آیا، لہریں آئیں، انہوں نے سمندر میں اسلام قبول کرتے، سمندر میں اسلام قبول کرتے ہیں. جب وہ بر کے پاس آئے، جب وہ زمین میں آتی ہیں تو اللہ سے یہ کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ میں اس کے بعد میں شریک نہیں کروں گا، مومن بن جاتے ہیں. اکرمہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد مومن بن جاتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ بعض لوگ جو ہے نا جب ان کو نجات دیتی ہیں ہم اس مصیبت سے، بعض لوگ مقتصد ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ ہے. بعض لوگ کافر ہی رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما یجحد بآیاتنا، انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا، کل خطار، جو انکار کرتی ہے ہماری آیتوں. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے. یجحد، انکار کرنا، آیاتنا، ہماری آیتوں کا، الا مگر، کل خطار، خطار کا مطلب وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا. جب بھی وعدہ کرتا وعدہ خلافی، بولتا ہے کہ میں کل پیسہ دوں گا، نہیں دیتا ہے، خطار ہے، جھوٹا ہے انسان. میں کل آپ کو جو ہے نا آپ کی امانت لوٹا دوں گا، نہیں لوٹاتا ہے، خطار ہے انسان، جھوٹا ہے. کفور، ناشکری کرنے والا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. یعنی کہتے ہیں جس پردوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں لوگ، کشتی میں، وہاں بڑی بڑی موجیں آتے ہیں، وہاں لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہم کو اس سے بچا دے. جب اللہ ان کو بچاتا ہے، ان میں سے کچھ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کافر کا کافر ہی رہتے ہیں. جیسا کہ اکریمہ جب وہ سمندر میں تھے، جب ان کے پاس لہر آئے، اللہ سے سچی توبہ کرتی، مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر آ کر جو ہے نا اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد
یہ خطار ہیں، کچھ ناشکرے لوگ ہیں. مطلب کون ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرنے والے اور عہد شکنی کرنے والے بھی ہیں. اس کے بعد آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ لوگوں تم قیامت سے ڈرو. یہ پہلی بات ہے. اس میں آیت 3 میں 3 باتوں کا ذکر ہے. ایک، اے لوگوں تم قیامت کے بارے میں ڈرو، تیاری کرو قیامت کی. دوسرا، یہ باپ بیٹا کا کوئی کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے لیے کما کے ڈالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ باپ بھی کل قیامت کے دن بیٹے کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گا. نہ ہی بیٹا باپ کے لیے کوئی کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے لیے کوئی کام آئے گا، نہ بیٹے کے لیے باپ کام آئے گا. کچھ دونوں آپس میں کوئی کام نہیں آئیں گے. جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتی نہیں. دنیا میں باپ بیٹے کی مدد کرتا ہے، وہاں حشر کے میدان میں کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تیسری جو بات ہے اس آیت میں وہ ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، آسان ہے. پہلا، قیامت سے ڈرو. دوسرا، بیٹا باپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کام نہیں آئے گا، نہ ہی بیٹا باپ کا کام آئے گا قیامت کے دن. تیسرا، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دیکھیے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو. وخشو، ایسے دن کا، یومن، جس دن لا یجزی، کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، کام نہیں آئے گا، والد، باپ کام نہیں آئے گا، ان ولدی، اپنے بیٹے کا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹا بیمار ہوتا ہے، باپ جا کے دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کام آتا ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. بیٹا پریشان ہے، باپ جا کے اس کا مسئلہ حل کرتا ہے. قیامت کی نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا. یہاں اللہ نے کہا سب سے پہلے یہ والد بیٹے کا کوئی کام نہیں آئے گا. اچھا، ولا مولود، نہ ہی بیٹا، ہوا جاز، جاز کا مطلب کام آنا، نہ ہی بیٹا کام آئے گا، ان والدی، اپنے والد سے، شیئن، کچھ بھی. جب والد بیمار ہوتی بیٹے جا کے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ باپ بیٹا کا، کوئی کسی کا کام نہیں. جیسا کہ اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جو نا کل ایک باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا حشر کے میدان میں، بولے گا کہ بیٹا میں نے دنیا میں تجھ پر سب کچھ خرچہ کیا، تیرا پالا پوسا بڑا سب کچھ کیا، آج مجھے ایک نیکی دے دے. اے بیٹے آج مجھے ایک نیکی دے دے. یہی بیٹا بولے گا کہ ابو جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں، میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں. یہ ماں کل اپنی بیٹی کے پاس آئے گی، آ کر بولے کہ میری بیٹی میں دنیا میں سب کچھ لے کیا، آج مجھے ایک نیکی دے دے. یہی بیٹی اپنے ماں سے بولے گی کہ امی جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں. ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا حشر کے میدان. بس آج میرے اور آپ کے لیے جو نا موقع ہے کہ ہم نیکی کریں. وہی اللہ نے کہا کہ سابقوا بالخیرات، اے لوگوں نیکی میں آگے بڑھو، جتنا ہو سکے نیکی میں جو نا ایک مسلمان آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، یعنی کہ قیامت آنا ہے، آ کر ہی رہے گا. اچھا، فلا تغرنکم، پس تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی. یہ دنیا کی پوری زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکا ہے دنیا. کیا مطلب ہے دنیا دھوکا ہے؟ دھوکا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جھاڑ ہوتا ہے آم کا، ایک نہ دن کیا ہوتا ہے وہ سڑ کے چھل جاتا ہے. جھاڑ ہوتا ہے، دیکھتے بڑا خوبصورت لگتا ہے، پھول کا جھاڑ ہے، دیکھنے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ سڑ کے چھل جاتا ہے. یہ دنیا میں دیکھنے بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن ایک نہ دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ہی اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس پر کبھی بھروسہ مت کرو. ایک اور جو معنی ہے موت کے معنی میں، یہ دنیا کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. جیسا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 50 60 70 80 سال ہوگی تبھی موت آئے گی. نہیں، نوجوان کی عمر میں موت بھی آ سکتی ہے. بلکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سید الخاطر، اس میں ذکر کرتی ہے کہ اکثر من یموت الشبان، اکثر جن کی موت ہوتی ہے وہ ہے کہ نوجوانوں کی موت ہوتی ہے. اکثر میجارٹی نوجوانوں کی موت ہوتی ہے. تو انسان یہ دنیاوی زندگی میں دھوکے میں نہ رہے میں بعد میں عبادت کر لوں گا، بعد میں عبادت کر لوں گا. نہیں، یہ جو موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا اسی میں انسان عبادت کرے، اسی میں نیکی جو نا جتنا ہو سکے کمال، کیونکہ دنیا آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے کبھی بھی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی کہ اللہ سے دھوکہ. یعنی کہ اللہ سے دھوکہ کیا مطلب ہے؟
یعنی کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو ڈھیل دیتا ہے. ہم یہ مت سمجھو کہ اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ہم کو، نہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے. گنہ گاروں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس طرح فرعون کو اللہ نے 40 سال تک اللہ نے ڈھیل دی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دیتے ہی 40 سال تک ڈھیل دیتے ہیں تاکہ فرعون اسلام قبول کر لے. اس طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ جو نا تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کہ تم گناہ کرتی ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ سزا ہی نہیں دیتا ہے، نعوذ باللہ. ایسا مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تم کو، اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کہ اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اللہ سڑن پکڑے گا. اللہ تعالیٰ کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے، آج کریا گناہ، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں پکڑتے ہیں. کل کریا گناہ، پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی چھوڑتے ہیں. انسان کو دھوکے میں نہ آئے کہ اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نہیں. ایک جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑا سخت ہے، انسان جو نا اس سے بچے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد کیا، وَيَتَمَنَّ الْمَغْفِرَةَ، ہاں اللہ معاف کرے گا. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھیں. گناہ کرنے کے بعد اللہ معاف کرے، پھر گناہ کرے، پھر اللہ معاف کرے گا، پھر گناہ کرے، پھر اللہ معاف کرے گا. یہ دھوکہ ہے. وہی اللہ نے کہا کہ جو نا یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے، چلو بھائی اللہ معاف کرے گا. یہ دھوکہ ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے. تو اسی جو نا انسان بچے. یعنی کہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے 3 باتیں ذکر کرتی ہے. ایک، قیامت کے دن سے ڈرو، اور دوسرا، نہ والد بچوں کا کام آئے گا، نہ بچے والد کا کام آئیں گے حشر کے میدان میں. تیسرا، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. پھر اس کے بعد چوتھی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تم کو جو ہے نا اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی کہ اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی. یہ مت سمجھو کہ اللہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نہیں، اللہ ڈھیل دیتی. جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ جیسا پکڑنے والا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے ڈھیل پر کوئی انسان دھوکے میں نہ آئے. اس کے بعد سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ یہ آیت جو ہے نا کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑی تفصیل ہے اس آیت میں. انشاءاللہ کل جو ہے نا تفصیل سے ہم جو ہے نا یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ لقمان آیت 33 میں اللہ تعالیٰ کشتی کی نعمت ذکر کرتے ہیں. یہ کشتی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ ایک اور جو نعمت یہ بھی ذکر کرتی ہے، جب انسان اس میں چلتا ہے، کشتی میں چلتا ہے جو نا، کبھی موج آتی ہے، بہت بڑا لہر آتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو جب اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب وہ زمین پہ آتا ہے دوبارہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ، نیک لوگ بھی، جب زمین پہ آتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا کچھ یہاں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. خاص طور پر جو ہے نا قیامت کے دن سے ایک مسلمان ڈرے. بلکہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاستعداد لیوم الرحیل، یعنی کہ دنیاوی زندگی میں الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا ہے دنیا کی زندگی میں. والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. قیامت کی تیاری کیسے تیاری قیامت کی خبر کی تیاری کرنا ہے. اب قیامت، جیسا کہ قیامت کی 2 قسم ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بڑی قیامت، جہاں ستارے زمین پہ گر جائیں گے، یہ سورج چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ بڑی قیامت ہے. دوسری جو قیامت ہے انسان کی موت ہے. یہ 2 قیامت ہے. انسان اس کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے. جیسا کہ قبر کی حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی گرمی اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں، ان الصدقۃ لتدفئ عن اہلها من حر القبور، صدقہ کرو، جتنا ہو سکے صدقہ کرو. خاص طور پر حدیث میں ہے کہ عورتیں کثرت سے صدقہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ تصدقنا ولو من حلیکن، حدیث میں کہ عورتیں تم کثرت سے صدقہ کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے. خاص طور پر آپ سمجھو نا عورتوں کی اس کے بارے میں ابھارتے تھے. یعنی کہ وہی یہاں اللہ نے کہا کہ لوگوں تم قیامت سے ڈرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا. یہاں بعض علماء نے کہا کہ کافر کے متعلق ہے. کافر باپ ہے، کافر بیٹے کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گا. کافر بیٹا ہے، کافر باپ کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گا. جہاں تک مسلمان ہے وہ کام آئے گا انشاءاللہ. یہ مسلمان جو بیٹا ہے وہ کام آئے گا انشاءاللہ. جیسا کہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، حدیث صحیح ہے. کسی کا بچہ کیا ہوتا ہے، کبھی گر جاتا ہے پیٹ سے،
9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتی ہے جو نا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پھونکنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ 6-7 مہینے میں انتقال ہو جاتا ہے. یہ بچے آپ کے حق میں کام آئیں گے. کیسا؟ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے. جب ان کے ماں باپ آئیں گے یہ بچے خود بخود ان کا ہاتھ پکڑ کے جو نا جنت کے اندر لے کر چل جائیں گے، جنت کے اندر لے کر چل جائیں گے. یعنی کہ یہ جو اگر نیک ہیں تو کام آئیں گے، نیک ہیں تو کام آئیں گے. بلکہ آپ دیکھیں گے جنت میں ماں باپ کا درجہ اوپر ہوگا، ماں باپ کا درجہ اوپر ہوگا، بیٹوں کا درجہ کم ہوگا. تو بیٹے چاہیں گے کہ ہم بھی جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجات ہیں. ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجہ ہیں. ماں باپ بہت نیک ہی، بیٹے اتنے نیک نہیں. ماں باپ کا درجہ اوپر ہوگا، بچے چاہیں گے کہ ہم کو بھی وہ درجہ ملے. والذین اتبعوا الحقناہم بذریتہم، اللہ کیا کریں گے؟ بچوں کو ماں باپ کے درجے میں اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. بچوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجہ دیں گے اور بھی اوپر درجہ دیں گے جنت میں. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، بچے نیک ہی ماں باپ نہیں، بچوں کا مقام اوپر ہے ماں باپ کا مقام نہیں ہے نیچا. یہاں ماں باپ خواہش کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہم بھی بلند مقام میں رہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماں باپ کو اور بلند مقام دے گا بچوں کے ساتھ. یعنی کہ یہاں خاص طور پر مفسرین نے فرمایا کہ کافر اگر بیٹا ہے، کافر اگر بیٹا ہے، کافر باپ کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گا. کافر باپ ہے، کافر بیٹے کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن جہاں تک مسلمان ہے، بیٹا ہے، وہاں کام آئے گا. کیسے؟ ایک اور جو حدیث ہے ابو داؤد کی، کل حشر کے میدان میں ماں باپ آئیں گے، ان کو سونے کا تاج رکھا جائے گا. ماں باپ پوچھیں گے کس وجہ سے، کس وجہ سے آپ نے؟ فرشتے سونے کے تاج رکھیں گے، تاج رکھیں گے سر میں. تو ماں باپ پوچھیں گے کیوں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ بتعلیم ولدکما القرآن، تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے. یعنی کہ اگر مسلمان ہے تو یہ بچے ماں باپ کے حق میں کام آئیں گے، لیکن کافر ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. تو اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنائیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن، جو بچہ حافظ قرآن، اس کی جو فضیلت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا اُسْتُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنبَيْ غیر اللہ یحل، وہ بچہ نبی کی طرح ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے. جو بچہ حافظ قرآن ہے وہ بچہ نبی کی طرح ہے لیکن اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کون ہے؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. جو بچہ حافظ قرآن ہے وہ بچہ نبی کی طرح ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ بچہ نبی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو نا انسان جتنا ہو سکے قرآن پڑھے. خاص طور پر سعودی عرب کے جو امام ہیں شیخ یاسر الدوسری، انہوں نے کہا کہ جو نا جو ماں باپ حافظ نہیں ہیں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. ماں باپ نہیں ہی تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ کل قیامت دن آپ کے حق میں کام آئے، آپ کے حق میں کام آئے. تو اس وجہ سے خاص طور پر جو نا انسان جو نا اس کے اوپر جو نا زور دینا چاہیے، کیونکہ آج کے ماحول میں جو نا حافظ قرآن ہونے کے لیے بڑے آسان طریقہ ہے. آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گے، آف لائن بھی ملیں گے، کئی چیزیں آپ کو ملیں گے. دارالہدا اڑپی ہے، وہاں سے بھی ماشاءاللہ کئی عورتیں جو ہے نا آن لائن بچیوں کو جو نا حفظ قرآن پڑھاتے ہیں، آن لائن ہی. بلکہ 11 سال کی ایک بچی دارالہدا اڑپی میں، جو وہاں کے دکتور پرویز حافظ اللہ کے نگرانی میں جو چلتا ہے، 11 سال کی بچی حافظ قرآن بن گئی کبھی 2 دن پہلے. 11 سال کی بچی. یعنی کہ قرآن انسان یاد کرے، یہ سب سے بڑی اس کے لیے نعمت ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ جو ہے نا بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا، باپ بیٹا کا. یہ کون سا کافر مسلمان ہے تو جو ہے نا کام آئے گا. اس پر اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی دھوکا ہے، پورا دنیا دھوکا ہے، انسان اس کے پیچھے کبھی نہ پڑے. اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ دنیا کے لیے آپ آخرت کو برباد کر دیں گے تو آپ کا آخرت بھی برباد ہو جائے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گا. اگر آپ دنیا میں جئیں گے آخرت کے لیے تو آپ کا آخرت بھی اچھا رہے گا، دنیا بھی اچھا رہے گا. تو یہ انسان خاص طور پر جو دنیا کے معاملے میں جو نا، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے دنیا دھوکے کا سامان ہے. بلکہ آپ نے فرمایا ایک بکری سے آپ سے گزر رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی، بکری مری ہوئی پڑی تھی. صحابہ سے پوچھتے کہ صحابہ کیا آپ 1 درہم میں اس بکری کو خریدیں گے؟
پورے صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ہم ایک درہم میں اس بکری کو نہیں خریدیں کیونکہ مری ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے, اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ دنیا جو ہے نا بدتر ہے, بیکار ہے. تو جو نا خاص طور پر جو ہے نا انسان دنیا میں اپنا دل نہ لگائے. جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ پیسہ جو آتا ہے ہاتھ میں لے ہاتھ میں چھوڑ دے بس. اگر پیسے کی محبت دل میں آتی ہے, یہاں دنیا کی محبت دل میں آ گئی. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے, جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, یہاں سے لوگ موت سے نفرت کریں گے. جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو یہاں سے لوگ موت سے نفرت کریں گے. موت سے انسان نفرت کرے گا, موت کو یاد بھی نہیں کرے گا. موت کا نام لیتی جو نا چھڑ پیدا ہوگا اسے. جبکہ حدیث میں کہ ہر دن ایک مسلمان موت کو یاد کرے, ہر لمحہ ایک مسلمان موت کو یاد کرے. لیکن جب مال کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان موت سے دور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اللہ جو تم کو ڈھیل دیتا ہے اس کے بارے میں تم کبھی دھوکے میں نہ پڑو. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر آیت 33 تھے. کل انشاءاللہ سورہ لقمان کی آخری جو عظیم آیت ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس تفسیر ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.